أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو آج تم سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ وہ کافروں ہی سے قبول کیا جائے گا۔ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ وہی تمہارے لائق ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کرنے کے وقت اور قرآن جو اللہ برحق کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھی، پھر ان پر زمانہ طویل گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ جان رکھو کہ اللہ ہی زمین اور اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، عزیز دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ابھی آپ کے سامنے جن آیات کی تلاوت ہوئی اور جن کا ترجمہ بھی آپ نے سنا، اس میں شروع میں اللہ رب العزت منافقین سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تمہیں دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع دیا گیا۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جو سامنے تو ایمان کا اظہار کرے اور دل میں
دین اسلام سے بغض رکھے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کہلایا جاتا تھا مدینہ میں، اور دل اتنا سخت تھا، سوچو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہوا کرتا تھا نماز میں۔ ارے وہ تو الگ، یہ تکبیر پڑھتا تھا پیچھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اقامت یہ پڑھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو کر، یہ اقامت پڑھتا تھا، لیکن دل اتنا سخت تھا کہ آخر وقت تک اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا، زبان سے اقرار کرتا تھا۔ ان کی سزا کفار سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس آگ سے جہنم دہکائی جائے گی اس کے 7 درجے ہیں، سب سے نیچے والے درجے میں فرعون اور اس کی قوم کو ڈالا جائے گا۔ یہ اللہ کے بڑے دشمن تھے، منافقین کو ان کے ساتھ ڈالا جائے گا۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ منافقین اس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ سے کہیں گے ہم تو نماز پڑھتے تھے، مسجد جاتے تھے، آپ کے نبی کو نبی مانتے تھے، یہ نیکی کرتے تھے، وہ نیکی کرتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں مأواکم النار، جھوٹوں تمہاری جگہ جنت میں نہیں ہے، جہنم میں ہے، کیونکہ تم منہ پر یہ سب کچھ کرتے تھے، دل میں مجھ سے اور میرے نبی سے بغض رکھتے تھے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت بری جگہ ہے وہ۔ تو یہ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت آگے ایمان والوں سے بات کر رہے ہیں۔ أَلَمْ يَأْنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، اے ایمان والوں کیا تم پر ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ جب اللہ کا ذکر تمہارے سامنے کیا جائے اور یہ اللہ کی آیات تمہارے سامنے بیان کی جائیں تو تمہارے دل نرم پڑ جائیں؟ ابھی بھی تم پر وہ وقت نہیں آیا۔ اور یہ کن لوگوں کے لیے؟ یہ اترا تو قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے، لیکن سوچو صحابہ کے دور میں اترا، جو صحابہ، ایک صحابی سورہ دہر کی تلاوت سن رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، سورہ دہر کی تلاوت سنتے سنتے تڑپ تڑپ کے شہید ہو گئے، برداشت نہیں ہوا ان سے۔ عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھ رہے ہیں مسجد کے اندر، اور پیچھے صحابہ کی جماعت روئے جا رہی ہے۔ ایک صحابی قرآن پڑھتے پڑھتے کلو نفس ذائقۃ الموت، کلو نفس ذائقۃ الموت، بولتے بولتے ہر نفس کو موت ہے، ہر نفس کو موت ہے۔ پیچھے سے ایک جن کی آواز آئی، او اللہ کے بندے بس کر دے، کتنا بولے گا؟ تیرے یہ پڑھنے سے 6 جن شہید ہو چکے ہیں، تیرے یہ پڑھنے سے 6 جن شہید ہو چکے ہیں۔ اس زمانے کے جن بھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، وہ جنات بھی صحابی تھے۔ تو اللہ پوچھ رہے ہیں ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا؟ یہ بات میرے سے پوچھ رہے ہیں اللہ، جنید ابھی بھی تم پر وہ ٹائم نہیں آیا؟ اتنا کچھ تمہیں دکھایا، اتنا تمہیں ادوار دکھائے، ہم نے تمہیں اتنا حالات دکھائے، ہم نے تمہیں روزانہ صبح اور شام دکھایا، ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی بات؟ ابھی بھی ہمارے فرما بردار بن جاؤ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ میرے آپ سے۔ لیکن آگے ایک بڑی خوبصورت اور لطیف بات بھی میرا رب فرما رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا۔ اللہ فرما رہے ہیں جس طرح زمین بنجر ہوتی ہے نا، دیکھو تمہارا رب اس زمین، بنجر زمین کو کیسے زندہ کر دیتا ہے، کیسے اس بنجر زمین پر تھوڑی سی محنت ہوتی ہے تو کیسے وہ بنجر زمین کیسے کیسے نباتات اگاتی ہے۔ میرے بندوں تمہارے دل بھی سخت ہو جائیں گے، تمہارے دل بھی 24 گھنٹے دکان پر بیٹھ کر پیسہ 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 بولتے بولتے سخت ہو جائیں گے، تمہارے دل بھی حکومتوں کے ایوانوں میں بیٹھ کر روزانہ
اس کی اس کی بول بول کر سخت ہو جائیں گے. تمہارے دل عدالتوں میں سخت ہو جائیں گے, اسکولوں کالجوں میں سخت ہو جائیں گے. لیکن جیسے تمہارا رب زمین پر محنت کر کے اس بنجر زمین کو پھر سے ہرا بھرا کر دیتا ہے, تم بھی اپنے دلوں پر محنت کرو, تمہارے دل بھی ہرے بھرے ہو جائیں گے. یہ ہے اس خوبصورت سی آیت میں لطیف سا ایک نقطہ کہ انسان بھی جیسے کاروبار پر محنت کرتا ہے تو کاروبار پر محنت کر کے کاروبار چمکنے لگتا ہے, اسی طرح سے جب اپنے دل پر محنت کرتا ہے تو دل بھی منور ہو جاتا ہے, پھر اندر کا حال منتقل ہوتا ہے. پھر آپ جہاں جائیں گے لوگ آپ سے اللہ کی حال منتقل ہوتا ہے, قال منتقل نہیں ہوتا. قال سے کام نہیں بنتا, حال سے کام بنتا ہے. وہاں پر وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, میرے بندے جب تو میرے پاس آئے گا میں نہ تو تیری دکان دیکھوں گا, نہ تیرا مکان دیکھوں گا, نہ تیرا بینک بیلنس دیکھوں گا, نہ تیرے بچے دیکھوں گا, نہ میں تیرا حشم کشم دیکھوں گا. میرے پیارے بندے میں تو صرف تیرا دل دیکھوں گا, کیونکہ میں تو صرف تیرے دل میں بستا ہوں. اللہ مجھے آپ کو توفیق دے کہ اللہ آ کر اس تعفن بھرے کالے دل کو صاف کر دے اور پھر اس میں بس جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت, یہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت, یہ پھر چھا گیا. کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھامنا, خالی دامن لیے آ گیا. شہرنامہ ہم روزانہ ایک شہر بھی ڈسکس کرتے ہیں, مختصر نہیں صحیح لیکن یہ کہ ہم اس کی ضرور بات کرتے ہیں. آج ہمارا شہر ہے ایک اور پاکستان کا صوبائی دارالحکومت, زبردست ایک شہر ہمارا, کوئٹہ. کوئٹے کی کیا بات ہے, کیا بات ہے یار, اور ہے تو کوئٹہ لیکن وہاں پر بھی اچھے خاصے ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں وہ بھی بہت بڑی تعداد میں وہاں پر رہتے ہیں, اور اپنے بلوچ بھی. بلوچ تو بلوچستان کا صوبائی دارالخلافہ ہے. تو یہ بلوچستان کا دارالخلافہ جو ہے کوئٹہ, یہ نکلا ہے ایک پشتو لفظ ہے کوکوٹ, کوکوٹ جس کے معنی ہے قلعہ, فورٹ. اچھا, تو یہ دراصل کوئٹہ کا لفظ ہے وہ یہاں سے ڈرائیو ہوا ہے, ایک پشتو لفظ ہے. بلوچستان کا دارالحکومت ہے لیکن اس کا جو ماخذ ہے وہ ایک پشتو ورڈ ہے, کوکوٹ. اس کا مطلب ہے قلعہ. اور پاک فوج کا جو سٹاف کالج ہے وہ بھی کوئٹہ میں واقع ہے. ہم نے پہلے دن بات کی تھی روشنیوں کے شہر کی, عبداللہ شاہ غازی کی نگری کی. پھر ہم نے بات کی داتا کی نگری کی, جس کو ہم نے کہا کہ اس کو کہتے ہیں باغوں کا شہر. کوئٹہ کو فروٹ گارڈن آف پاکستان کہا جاتا ہے, فروٹ گارڈن آف پاکستان. ڈرائی فروٹس کے حوالے سے کوئٹہ اپنی, یہ بھی کوئٹہ کا تو نہیں ہے, یہ بھی میرے ساتھ شامل ہو گیا یہ بھی. تو ڈرائی فروٹ کے حوالے سے جانا جاتا ہے, فروٹ گارڈن آف پاکستان کہا جاتا ہے کوئٹہ کو. اور بڑے بڑے لوگوں کا تعلق اس شہر سے رہا ہے. زیادہ پرانی بات نہیں ہے, پاکستان کے جو سابق چیف جسٹس تھے افتخار چودھری صاحب, جنہوں نے کئی حوالے شعبائی, ان کا بھی تعلق کوئٹہ ہی سے تھا. افتخار چودھری صاحب کا تعلق بھی کوئٹہ ہی سے تھا. 1935 میں قیام پاکستان سے پہلے کوئٹہ ایک بہت بڑی آفت سے گزرا تھا. کوئٹہ میں ایک زلزلہ آیا تھا بڑا شدید, جس میں اندازوں کے مطابق مختلف 30 سے 60 ہزار لوگ مارے گئے تھے. 30 سے 60 ہزار لوگ اس ایک واقعے میں مارے گئے تھے. حالیہ واقعات میں کوئٹہ کا تذکرہ آیا ہے, وہ وہاں کے ایک ہیں سیکرٹری خزانہ, گھر پہ پڑ گیا چھاپا. کتنے پیسے برآمد ہوئے ہوں گے, 70 کروڑ گھر سے نکلا ان کے گھر سے, 70 کروڑ. ہاں میں کہتا یہ بتا دو آخر میں. جی کتنی, جی 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 اچھا ٹھیک ہے.
تو جناب یہ ہے، ہم نے کہا ذرا کوئٹہ کے والے سے. اور اس سے پہلے کہ ہم ذرا نعت خوانی کی طرف جائیں، آج جمعۃ المبارک ہے، رمضان المبارک کا پہلا جمعہ. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو جی، الحمدللہ. اور اسی حوالے سے ہم سلام بھی سنیں گے. سورہ کہف مجھے کہا جاتا ہے کہ جمعے کے روز، اور پھر تو رمضان کا جمعہ ہے، سورہ کہف کی تلاوت اور مسنون جو شخص اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اس کی زندگی کو نور سے بھر دیتا ہے، ایمان کی حفاظت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے. تو اگر ممکن ہو تو سورہ کہف ہم سب آج ضرور پڑھیں. اس سے پہلے کہ ہم نعت خوانی کی جانب بڑھیں، ایک خبر ابھی مجھے بتا رہے تھے وہ کان پہ، یہ ناظم آباد کا بتا رہے تھے ٹھیک ہے. ایک کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں لنڈی کوتل سٹاپ پہ ہے، وہاں پر ایک مسجد کی چھت گرنے کا واقعہ ہوا ہے. اچھا، کیا اس کے نتیجے میں 4 نمازی شہید ہو گئے اس کے نتیجے میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک طرح سے تو خوش قسمت بھی ہیں کہ رمضان پھر جمعے کا دن، لیکن یہ ظاہر سی بات ہے ان کے لواحقین کس تکلیف سے گزریں گے. اللہ رب العزت ان کو صبر کی توفیق. تو آج اپنی دعاؤں میں ہمارے ان شہید نمازی بھائیوں کو بھی ضرور یاد رکھیں. بغیر مزید تمہید کے جی جناب وسیم وسیع صاحب بسم اللہ. قدم بڑھا لے حدوں کو مٹے، آج خالی بن میں پکا گھر تیرا، تیرے بن خالی آجا خالی بن میں، تیرے بن خالی آجا خالی بن میں. کن فایا کن فایا کن فایا کن فایا کن فایا کن فایا کن کن فایا کن فایا کن فایا کن فایا کن فایا کن. اللہ 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 اللہ. سب مل کر پڑھیں اللہ 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 اللہ. جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا، وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا. جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا، وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا. وہ مجھ میں سمایا، وہ جو تجھ میں سمایا، مولا وہی وہی پایا. وہ جو مجھ میں سمایا، وہ جو تجھ میں سمایا، مولا وہی وہی پایا. مل کر اللہ فایا کن فایا کن فایا کن فایا کن فایا کن فایا کن. اللہ 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 اللہ. صدق اللہ العلی العظیم. رنگ رے سارنگ میرا تن میرا من، ہاں رنگ رے سارنگ میرا تن میرا من. لے لے رنگائی چاہے تن چاہے من، ہاں لے لے رنگائی چاہے تن چاہے من. کن فایا کن فایا کن فایا کن فایا کن فایا کن فایا کن. اللہ 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 اللہ.
صدق رسوله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ہو مجھ پہ کروں سرکار تیرا عرض مجھے کر دے مجھ سے ہی رہا اب مجھ پر بھی ہو دیدار تیرا کر دے مجھ سے ہی رہا مجھ سے ہی رہا کچے میرے یہ بروں میرے یہ کروں لے کے چلے کہاں میں تو جانوں ہی نہ تو ہے مجھ میں سما کہاں لے کے مجھے آیا میرے پیچھے چل آیا میرے دل میں سمایا تو ہے مجھ میں سما کہاں لے کے مجھے آیا تیرے پیچھے چل تو ہی ہے خدا سچ تو ہی ہے خدایا کن فیکن کن فیکن 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 اللہ 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 جزاک اللہ ماشاءاللہ سلام پیش کر لیتے ہیں. آج جمعۃ المبارک کا پر نور دن ہے اور ہر سال ہم الحمدللہ جمعۃ المبارک کو صلاۃ والسلام پیش کرتے ہیں. میری گزارش ہے کہ تمام آڈینس سے اور وہ تمام حضرات جو ہمیں سن رہے ہیں ٹیلی ویژن کے ذریعے سے جمعۃ المبارک کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کا دن اور رمضان کا مہینہ ہے. ہر اجر ہر نیکی کا ثواب بڑھتا جاتا ہے جاتا ہے. تو آئیے مل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا مدى لله داعي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ حوریں گاتی تھی ترانہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ
وارث خدارا لو سلام اب تو ہمارا یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جاگنی کے وقت آنا چہرہ انور دکھانا کلمہ طیب پڑھانا مکر شیطان سے بچانا یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ ماشاء اللہ، واہ بہت اچھا، ماشاء اللہ.